السلام علیکم، شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج پوری دنیا پر ایک خوف طاری ہے اور خوف کے عالم میں بہت سے شک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ ان میں بہت سے فلسفے اور کہانیاں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہم کانسپریسی تھیریز کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی سازش ہو رہی ہے۔ کچھ فلسفوں کے پیچھے تو کوئی اب ہمارے تجربات ہوتے ہیں ماضی کے اور کچھ ٹھوس دلائل ہوتی ہیں، مگر کچھ سازشی کہانیوں کے پیچھے صرف اور صرف کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ حقائق کیا ہیں اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا ہے؟ اس پروپیگنڈے کا فائدہ کیسے اور کون اٹھاتا ہے؟ آج اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ سیٹھی صاحب، شروع کرتے ہیں پہلی کانسپریسی تھیری سے۔ جیسے یہ کرونا وائرس آیا، اس کے بعد سے یہ کہانی شروع کی گئی کہ جی یہ ایک چائنیز وائرس ہے اور امریکن گورنمنٹ نے بھی یہ الزام لگایا۔ آپ بتائیں کہ اس میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے، یہ کنسپریسی تھیوری تو ظاہر ہے یہ امریکہ سے ہی شروع ہوئی، اور یہی تھا کہ جی کیونکہ چائنا سے آیا ہے تو یہ چائنا کی کوئی کنسپریسی ہے، اور کیا کنسپریسی ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، مگر یہی کہ جی ویسٹرن ورلڈ کو کمزور کیا جائے اور ساری ذمہ داری جو ہے اس کی وہ چائنا پہ رکھی جائے۔ مگر اور سب سے پہلے بڑی دلچسپ بات اس میں یہ ہے تمکنت کہ شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی، شروع میں تو وہ بڑے سپورٹو تھے۔ جب امریکہ میں یہ پینڈیمک نہیں پہنچا تھا یا نہیں پھیلا تھا تو وہ اور ان کے ایڈوائزر اینتھنی فوچی بڑے وہ پرو چائنا تھے، بڑے سمپتھیٹک تھے ٹو چائنا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنوری فروری میں تک تو وہ بات کرتے رہے چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ، چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور یہی کہتے رہے کہ جی ہمارا پورا تعاون ہے چائنا کے ساتھ، ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتھرائز کر دیا کہ ماسکس اور سرجیکل گلوز وغیرہ جو ہیں امریکہ میں، ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہاں جا کے اتنا پرابلم بنے گا، نہیں بالکل چائنا بھیج دو، انہوں نے ایکسپورٹ کر دیے چائنا۔ تو اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی وہاں کہ ہم یہ چائنا کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ مگر بعد میں یہ ہوا کہ یہ پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر تنقید آنی شروع ہوئی کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کے غلط فیصلے ہوئے، آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اس کو تو ڈائیورٹ کرنا ہے اٹینشن۔ تو وہی چائنا جس کے ساتھ پہلے اتنا تعاون ہو رہا تھا، سڈنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو چائنا وائرس کہنا شروع کر دیا، اور ان کے جو ایڈوائزرز تھے سیکرٹری پومپیو وغیرہ، ان کے ٹویٹس آنے شروع ہو گئے کہ چائنا وائرس ہے، چائنا وائرس ہے، چائنا کی سازش ہے ہمارے خلاف، چائنا ذمہ دار ہے، یہ ساری باتیں شروع ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا جب کہ تنقید آ رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر، اور امریکہ کے اندر پینڈیمک بڑھ رہا تھا، اور اب تو آپ نے دیکھا کہاں تک پہنچ گیا کہ امریکہ از دا موسٹ ہائیلی انفیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ساری گنز جو تھی نا وہ چائنا کے اوپر کھول دی، اور یہ کہا کہ دیکھیں یہ چائنا میں یہ شروع ہوا، چائنیز ٹریولرز آ رہے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، پھر جا کے انہوں نے بلاکنگ کرنی شروع کی۔ اور تو یہ شروع میں تو یہ سازش تھی ان کا خیال تھا یہ چائنا کی ذمہ داری بھی چائنا کی ہے اور سازش بھی چائنا کی ہے، اور اسی لیے پہلے انہوں نے اسی چیز کی طرف توجہ دی کہ وہاں کوئی ووہان کے اندر کوئی بایولوجیکل سینٹر ہے جہاں ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ لیک ہوا اور چائنا نے یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک امریکن اٹیک آن چائنا بن گئی۔ اور اسی طریقے کے ساتھ باقی دنیا کے ممالک میں بھی یہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ چائنا پہ لوگوں نے ڈالنی شروع کر دی۔ تو دیٹس ہاؤ اٹ ہیپن کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کنسپریسی تھیوری بننی شروع ہو گئی کہ چائنا نے یہ سب کچھ کیا ہے اور چائنا کی ذمہ داری ہے ایٹ سو آن سو فورتھ۔ جی سیٹھی صاحب، اس کے بعد پھر ایک دوسری سازشی کہانی سامنے آئی، اب وہ اس کے بالکل الٹ تھی۔ یہ اب آیا کہ جی یہ اصل میں امریکن سازش تھی چائنا کے خلاف، کیونکہ دنیا میں بڑا اس کی معاشی اور اس لحاظ سے اس کی ایک لیڈرشپ ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ان کا، یعنی کہ چائنا کا بھٹا بٹھانے کے لیے یہ امریکن سازش ہے۔ تو اب اس پہ ذرا بتائیں کہ یہ کیا تھا؟ دیکھیے تو پھر چائنا نے ہٹ بیک کیا، جب امریکہ ان پہ ساری ذمہ داری ٹھوس رہا تھا اور الزام لگا رہا تھا، تو پھر چائنیز اتھارٹیز نے اور ان کے سپورٹرز نے کاؤنٹر کیا اس کو، اور اس سے بڑی دلچسپ باتیں کی۔ چائنا کے جو میڈیا کے جو اسپوکس مین ہیں، سب سے پہلے تو ان کی طرف سے ایک جیسے کہتے ہیں نا فائرنگ آئی
کہ جی جانے دیں یہ تو امریکن سازش ہے چائنا کے خلاف، کیونکہ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ موسٹ امپورٹنٹ سپر پاور ان دا ورلڈ آفٹر امریکہ، اور لوگ کہتے ہیں 10 سال کے بعد اوورٹیک بھی کر لیں گے امریکہ کو، اور امریکہ ویسے بھی چائنا کے خلاف ہے، اس کے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے خلاف ہے، اور ٹریڈ وارز ہو رہی ہیں، چائنا کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک نئی کہانی گھڑی، انہوں نے کہا دراصل یہ امریکہ کی سازش ہے، وہ اس لیے کیونکہ کوئی سپتمبر میں چائنا کے ووہان کے اندر کوئی ملٹری ایکسرسائزز کے لیے کوئی 300 امریکن سولجرز آئے تھے، پارٹلی ملٹری ایکسرسائزز تھی، پارٹلی ایک گڈ ول مشن تھی، کوئی اسپورٹس مشن تھی وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپس میں کھیل ویل رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ تو چائنا نے یہ الزام لگایا، ان کے لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ جب یہ امریکن وہاں آئے ہیں تو یہ لے کے آئے ہیں اور یہ جو سولجرز آئے اور انہوں نے یہاں آ کے یہ اس کو پھیلایا ہے اور انفیکٹ کیا ہے، مگر اس میں اور یہ پھر شروع ہو گئی کہ امریکہ کی طرف سے یہ آیا۔ اچھا، اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا اس وقت یہ کہہ رہا تھا، سب سے پہلے چائنا نے یہ کہا کہ یہ تو ووہان کی وہ ایک فوڈ مارکیٹ ہے، وہاں سے کوئی انفیکشن آئی ہے۔ یاد رہے گا آپ کو کہ چائنا خود یہ کہہ رہا تھا کہ ووہان فوڈ مارکیٹ سے یہ انفیکشن چلی ہے، اور وہاں ایک چمگادڑ کے ذریعے ایک جانور میں گئی اور وہاں وہ انکیوبیٹ ہوتی رہی اور وہاں سے پھر کھانے میں آئی اور وہاں سے یہ سارا کچھ ہوا۔ مگر اب انہوں نے اپنی لائن تھوڑی چینج کر دی، انہوں نے اب کاؤنٹر اٹیک جب کی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکنوں نے آ کے یہاں کی ہے، اور امریکہ کے اندر بایولوجیکل ریسرچ بھی ہو رہی ہے ان قسم کی چیزوں کے لیے، بایولوجیکل وارفیئر جیسے کہتے ہیں، اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی آ کے یہ کیا ہے تاکہ چائنا کو کی گروتھ ریٹ کو گرا دیا جائے۔ اچھا، اور پیور اینڈ سمپل دے پٹ دا بلیم آن امریکہ۔ تو یہ چائنیز ایک کاؤنٹر تھا کہ یہ امریکن سازش ہے اگینسٹ چائنا، اینڈ اس میں امریکن گورنمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ملٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، انہوں نے آگے یہ سب کچھ کیا۔ تو دیٹ واز دی کاؤنٹر کنسپریسی تھیوری۔ جی، اب تو یہ تو دونوں کانسپریسی تھیریز تو ذرا اب پرانی ہو گئی ہیں۔ اب ہر روز آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر روز ایک نئی کہانی، ایک نیا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اب یہ فلسفہ بڑے زور و شور سے چلایا جا رہا ہے کہ اس سازش کے پیچھے، اگر یہ سازش ہے ہم مانیں تو، اس کے پیچھے میڈیکل لابی ہے جو اپنے میڈیکل سپلائیز اور یہ ویکسینز اور دوسری جو تمام وہ ہیں دوائیں اور وہ ساری بیچنا چاہتی ہے۔ یہ آپ نے سنی ہے کہ اس میں کتنا آرگومنٹ اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ مین میڈ کرائسس ہے، یہ وائرس کو ایسے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے جن کے تعلقات اینڈ ویکسین لابی کے ساتھ ہیں، اور اس لیے تاکہ یہ جو ہے جب یہ بڑھے گا تو پھر ہم ویکسین پروڈیوس کریں گے، دنیا کو وہ پیٹنٹ کر کے ہم بیچیں گے اور اربوں روپے کمائیں گے۔ اچھا، یہ اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ جب شروع میں یہ بات آئی تو لوگوں نے کہا یار یہ فلو ہے، اس کی ویکسین کہاں ہے؟ کوئی ویکسین ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ویکسین ہی کوئی نہیں۔ چلو سمجھ آ گئی ویکسین نہیں ہے۔ مگر پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بات کرنی شروع کی جو چائنا کر رہا تھا اس وقت۔ چائنا یہ کہہ رہا تھا کہ کنین اور ہائیڈروکسنگ کنین جو ہے، وہ دونوں سبسٹنسز جو ہیں کلوروکوینین کے، وہ کامیاب ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں، جو کہ ملیریا کے لیے بھی ہم یہاں پاکستان انڈیا میں ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں کنین کو، مگر اس کے ساتھ کنین کی یہ ہائیڈروکسی کلوروکوین یہ از ویری افیکٹو۔ اچھا، اب چائنیز نے اس کی ایویڈنس بھی پرووائڈ کی کہ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے اور یہ بڑی کامیاب ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہنی شروع کر دی، اس کے بھی بڑے ٹویٹس آئے ہیں اور اس نے کہنا شروع کرے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اس وقت وہ چائنا کو سپورٹ کر رہے تھے، فروری مارچ تک۔ تو اس وقت یہ ہم سب یہ سوچے، ایک دم شارٹیج ہونی شروع ہو گئی، پاکستان دنیا سب نے کہا لو جی تو ہے، اس کے لیے کوئی علاج ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا، چائنیز کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے گی بات، یہاں تک کہ یہاں برطانیہ میں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اس وقت کوئی خاص ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہوئے تھے، میڈیکل ٹیسٹ۔ اگر ایک دم ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو سب سے اہم ایڈوائزر ہیں اینتھنی فوچی، جو کہ
منسٹری آف الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیزز کے ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ کلوروکوینین وغیرہ جو ہے نا یہ کام نہیں آئے گی، ہم اور میڈیسنس ڈیولپ کر رہے ہیں. انہوں نے بالکل لائن خلاف لے لی کوینین کے خلاف اور یہ دوسری ہائیڈروکسی کلوروکوینین کے خلاف. تو ہم بڑے پریشان ہوئے. ہم نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بات کہہ رہا ہے، اس کا ہیلتھ ایڈوائزر دوسری بات کہہ رہا ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چپ ہو گئے، اور پھر یہ آوازیں ایک کورس شروع ہو گیا کہ نہیں یہ تو ابھی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، جب ٹیسٹنگ ہوگی تو پتہ لگے گا. کونین کے تو بڑے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی ہارٹ پیشنٹس کے لیے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں شروع ہوئی. تو سڈنلی کونین کی جو تھی اس کے اوپر ایک شک آ گیا کہ یار پتہ نہیں یہ بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی، کیونکہ اب امریکن ٹرمپ نے بھی کہنا بند کر دیا اور امریکن اتھارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں. پھر یہ باتیں شروع ہو گئی کہ اٹلی کے اندر، اسپین کے اندر، یو ایس کے اندر، ایون ان چائنا وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوئی ویکسین ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جب تک ویکسین نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی علاج نہیں ہے ایکسیپٹ لاک ڈاؤن. پھر یہ لاک ڈاؤن کی تھیوری سامنے آئی کہ جی لاک ڈاؤن کریں کیونکہ ویکسین کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا نے تو شروع میں ہی لاک ڈاؤن کر کے کلوروکوینین کا استعمال کیا، مگر امریکہ اور یورپ نے نہیں کیا ایسے، انہوں نے لیٹ کر دیا. انہوں نے تو یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پرسکرائب میڈیسن نہیں ہے، انہوں نے سارے ٹیسٹ نہیں کیے اس لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتی. تو ان کے ہسپتالوں میں یہ میڈیسنز جو ہیں یہ اجازت نہیں ہے ڈاکٹروں کو کہ یہ دینے کی، تو روک دیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک نئی ویکسین نہیں آئے گی، جو کہ ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ میں ڈیولپ ہوگی، اس کی اتھارٹی وہاں ہوگی، اس کی پیٹنٹ ہوگا وہاں، اس کے ٹیسٹ وہاں ہوں گے، اس وقت تک کوئی ویکسین نہیں ہے اور سوائے لاک ڈاؤن کے اور کوئی راستہ ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کا فلسفہ بھی جو ہے یہ ویکسین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہاں، شروع میں عمران خان صاحب نے بھی پاکستان کے اندر ایسی بات کی تھی کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے، اور چائنا نے ٹریٹ کر لیا، ہم بھی کر لیں گے، فکر کی بات نہیں. بعد میں جب یہ باتیں شروع ہو گئی کہ جی کلوروکوینین چلے گی نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ویکسین ابھی آئی نہیں ہے، آئے گی، یہ دیکھا جائے گا، 6 مہینے لگ جائیں گے، سال لگ جائے گا، تبصرے آنے شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر خان صاحب نے بھی کہا اچھا پھر چھوٹا موٹا لاک ڈاؤن ہم بھی کر لیتے ہیں. تو یہ دا پولیٹیکل ڈیسیژنز آر ریلیٹڈ ٹو دا ہول کوشچن آف کہ کون سی ویکسین چلے گی کہ نہیں چلے گی. اب میں جاتے جاتے آپ کو یہ کہہ دوں کہ بہت سی اب تھیوریز آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اینتھونی فوچی صاحب جو ہیں، ان کے میڈیکل جو پرو ویکسین لابی ہے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اور یہاں تک ایک الزام یہ بھی لگایا ہے ان پہ لگا ہے کہ انہوں نے یہ جو ریسرچ کر رہے تھے اس وائرس کے اوپر، انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر امریکہ میں، ایک سٹیج پہ یہ کہا گیا کہ یہ بڑی خطرناک ریسرچ ہے، یہ مس یوز ہو سکتی ہے اور آپ مہربانی کر کے اس کو بند کر دیں، اور اس کی جو فنڈنگ تھی روک دی گئی اس پروگرام کی. تو اب الزام ایک اور لابی ہے جس کی بات میں وہ بھی کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں آپ اینٹی ویکسین لابی، وہ ہرڈ امیونٹی کی بات کرتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں. انہوں نے پھر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے وہ پیسے جو ان کو ملنے تھے اور موریٹوریم لگایا ہوا تھا کہ آپ نے ریسرچ بند کرنی ہے، فوچی صاحب نے یہ ووہان میں ایک پرائیویٹ کمپنی کو، چائنیز کمپنی کو جس کا تعلق ویسٹرن میڈیکل لوگوں کے ساتھ تھا، ان کو دے دیا کہ آپ یہ وہاں ریسرچ کریں اس کے اوپر. اور یہ تو اس قسم کے الزام اب لگنے شروع ہو گئے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، یہ آپ نے ایک میڈیکل لابی کی بات کی ہے، ایک اس سے اوپر کی بھی ایک سازشی تھیوری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل لابی صرف اکیلی اس میں انوالو نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ایک بڑا ایجنڈا ہے، جو پاور سینٹرز ہیں، جو ویسٹرن انٹرسٹ گروپس ہیں ساری دنیا میں، وہ مل کر کچھ ایسی سازش کر رہے ہیں جس کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے، مانیٹر کیا جا سکے، مطلب فرق طریقوں سے اس کو استعمال کر کے وہ ایک پورا مینجمنٹ کا ایک پلان، گرینڈ پلان بنایا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح ہے. دیکھیے یہ جو اینٹی ویکسین لابی ہے نا، یہ اس کا فلسفہ ہے. اب اینٹی ویکسین لابی کے کافی اسپوکسمین ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ امریکن فار رائٹ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے، کرسچن مذہب کے ساتھ ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ فوچی کا اور ویکسین لابی کا پیسے بنانے کا، اور دراصل ویکسین کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں،
کیونکہ ہیومن باڈی جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے اینٹی باڈیز بنانے کی. انفیکٹ وہ تو اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کو ویکسین دینے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ نا ہمیں وہ لگتے ہیں ٹیکے لگتے ہیں بچوں کو پولیو کے خلاف اور وغیرہ وغیرہ شروع میں جیسے ہی بیبی پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتا نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ امیون سسٹم شروع میں بچے کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ کیا اس کے اندر امیون سسٹم کو آپ اگر ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس کے اندر یہ اینٹی ویکسین جو ہے یہ کیوں ڈالتے ہیں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک ڈرامہ ہے بیچنے کا میڈیسنس. اچھا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹرز ہمارے آج کل کے نہیں ایگری کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کو یہ ویکسین لگانی چاہیے, اسی لیے تو پولیو ہو جاتا ہے, اسی لیے تو یہ ہو جاتا ہے, چکن پاکس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک 3-in-1 میڈیسن ہے امیونٹی دینے کے لیے. اچھا تو وہ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ویکسین لابی کی, اور اس میں امریکن پاور سینٹرز جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ فوچی نے ایک تو وہ ایک اور میڈیسن بنانا چاہتا ہے, دوسرا وہ پاور سینٹرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ٹو کنٹرول پاپولیشن. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے گا یہ جو ویکسین والے لوگ ہیں انہوں نے اتنا ڈرا دیا سب کو. پہلے یہ کہتے تھے کہ 4 یا 6 فٹ کا فاصلہ رہنا چاہیے نہیں کیونکہ یہ وائرس بڑا خطرناک ہے, یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. آپ کو ڈرا دیا اتنا, ہاتھ پاؤں سب کچھ ہی باندھ دیا, لاک ڈاؤن کرا دیا. اب کہتا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 13 فٹ یا 11 فٹ یا 7 فٹ پہ آپ 10 فٹ پہ آپ رہیں کیونکہ یہ وائرس ٹریول کرتا ہے. اتنا آپ کو خوف دلا رہے ہیں یہ, اور کہتا ہے یہ میڈیکلی یہ بالکل ان پروون ہے کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ ہوا میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتا, یہ گر جاتا ہے. اور اگر جب آپ کھانستے ہیں تو یہ اگر آتا بھی ہے تو وہ اسی وقت گر جاتا ہے گریوٹی کی وجہ سے, اور یہ ہوا میں نہیں رہتا. تو اتنی فکر کی کیا بات ہے, کوئی ایسی فکر کی بات نہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ ایک امیونٹی سسٹم ہے, تو وہ آپ اگر آتا ہے آپ کو تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, وہ آپ امیون ڈیولپ کر لیں گے اس کا. اور وہ فگرز بھی یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں 98-99% لوگ جو ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں, اور اگر 1% نہیں سروائیو کرتے تو سو واٹس اے بگ ڈیل. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو پینڈیمکس ہوئی ہیں, 11ویں صدی سے یہ چل رہا ہے یہ معاملہ, اور کوئی ضرور کیا اس وقت کوئی ویکسینس تھیں, وہ پلیگ بھی آئی چلی گئی, 2000 اسپینش فلو آئی, پتہ ہے اسپینش فلو آئی تھی 2018 میں فرسٹ ورلڈ وار کے 1918 میں تھینک یو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے دنیا کے. کتنے 5 کروڑ, آئی مین مور دین ان دا ورلڈ وارز. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی تو ہوا تھا, کوئی ویکسین نہیں تھی, وہ کہ یہ قدرت کی طرف سے یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور ہماری امیونٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس دفعہ اتنا شور جو ڈالا ہوا ہے یہ اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ یہ اب ویکسین لابی اور امریکن پاور سینٹر جو ہے اسٹیبلشمنٹ, امریکن اسٹیبلشمنٹ, وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. وہ کیا مقاصد ہے اس کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, مگر بیسک یہ ہے کہ خوف کریٹ کیا جائے. خوف کی وجہ سے لوگوں کو پھر ادھر لے جایا جائے ادھر لے جایا جائے, اور وہ ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا ابھی تو آپ کے سیل فونز ہیں نا, آپ کو مانیٹر کرتے ہیں اپنے سیل فونز کے ذریعے, مگر وہ کہتے ہیں اب یہ انتظام کر رہے ہیں, یہ میڈیکل لابی انتظام کر رہی ہے کہ آپ کی اسکن کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے چپس بنا کے اور وہ امپلانٹ کر دیے جائیں, جس سے آپ کو سارا وقت مانیٹرنگ ہوتی رہے گی کہ آپ کو کون سی بیماری آئی ہے اور کون سی بیماری نہیں آئی ہے, اور کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا, بیکاز وہ اسکن کے اندر ہوں گے اور اٹ ول بی ان ٹچ ود یور بلڈ اسٹریم, اینڈ آپ فوراً اس کو کر سکیں گے اور ویکسینز ڈیولپ ہو جائیں گی. وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی ہیں کہ امریکہ کے اندر 1-2 بزنسز ہیں جنہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے چپس منگوائے ہیں تائیوان سے یا کہیں سے, اور منگوا کے ان کو پروگرام کر کے اور اپنے امپلائیز کے اندر لگا رہے ہیں تاکہ وہ اب وہ آئیں جائیں, کوئی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے, ٹوک کریں تو دروازے کھل جاتے ہیں, سارا ڈیٹا اس کے اندر ہے, ٹیلی فونز ہیں اس کے اندر, ہر قسم کی چیز ہے وہ چپ کے اندر ہی, اور وہ بھی آپ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اس وقت, اور یہاں تک کہ یہ جو لابی ہے یہ کہہ رہی ہے تمکرت کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف پھر یہ جو اس امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یا گلوبل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ یہ میڈیکل لابیز جو ہیں وہ لنکڈ ہیں, وہ پھر آپ کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, آپ کے اوپر غلط الزام لگاتے ہیں اور لگا لگو کے آپ کو فرق کر دیتے ہیں, اور اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں.
جی سیٹھی صاحب، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اور مزید جو ان سازشی کہانیوں کے پہلو ہیں ان پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے پہلے بریک سے جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے یہ خوف، فیئر فیکٹر کی. تو ذرا ہمیں آپ بتائیں کہ کیا یہ فیئر فیکٹر ماضی میں کبھی استعمال کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے، اور کن مقاصد کے لیے اس خوف کا استعمال کیا گیا؟ دیکھیے، ریاستیں خوف کا فیکٹر جو ہے نا اس کو ہمیشہ استعمال کرتی ہیں لوگوں کو اور پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے کے لیے. یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ریاستوں کا، حکومتوں کا، اسٹیبلشمنٹس کا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، پبلک اوپینین کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنے کے لیے، دشمن بنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اپنے لوگوں کو، تاکہ وہ خوفزدہ ہو کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرف چل پڑیں اور آپ کو سپورٹ کریں. تو اب آپ نے یہ پوچھا، میں نے موٹی باتیں یہ بھی پرانی تاریخ کو چھوڑیے، کون جائے گا، میں آپ کو پچھلے 20 سال کے اندر کیا ہوا یا اس سے تھوڑا پہلے چلتے ہیں، موٹی بات کرتے ہیں. جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا ہے تو ایک نیا وار شروع ہو گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں تھرڈ ورلڈ وار، جسے کولڈ وار کہا جاتا ہے. اس میں کیا تھا؟ کولڈ وار میں امریکہ نے ایک نیریٹو بنایا، ایک بیانیہ بنایا کہ سوویت یونین جو ہے وہ ایول امپائر ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہے کمیونزم. اچھا، کمیونزم جو ہے وہ شیطان کی ایک آئیڈیالوجی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ انسانی فطرت اور کے خلاف ہے. وہ انڈیویجولزم، لبرٹی، ڈیموکریسی، یہ ساری چیزوں کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیتی ہے اور ایک بیوروکریٹک رول شروع کر دیتی ہے اور لوگوں کو گائے بھینسوں کی طرح ان کو کنٹرول کرتی ہے اور اس میں کوئی آزادی نہیں ہوتی. اور اس میں صرف بولنے چالنے کی آزادی نہیں، سوچنے کی آزادی نہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، کام کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے، کیونکہ ریاست خود سارا کام کرتی ہے اور سارے ملازم ہو جاتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں کوئی رول نہیں. اچھا، اب امریکہ جیسا ملک کے اندر جب آپ ایسی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں تو سوشلزم کا لفظ آپ لے لیں تو وہ گالی ہے ابھی بھی. کمیونزم تو چھوڑیں، لیفٹ کی بات کرتے ہیں تو اسی وقت وہ کہتے ہیں یہ تو نکمے لوگ ہیں، یہ تو خطرناک لوگ ہیں، ان کو تو ختم کرنا چاہیے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ بہت اپنے آپ کو پرائڈ کرتے ہیں آن دیئر انڈیویجولزم، کیونکہ ان کی جو آئین ہے اس کے اندر بہت اہمیت دی گئی ہے انڈیویجولزم کی اور انسانی حقوق کی. یہاں تک کہ وہ اتنے حقوق ہیں ان کے کہ وہ جو گن لابی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انسانی حقوق ہے، ہمارے آئین کے اندر دیا گیا، یہ آپ ہم سے ہتھیار چھین نہیں سکتے، یہ ہم سویلینز کا حق ہے ہتھیار رکھنا. اور 70 سال ہو گئے لوگ ٹرائی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے کہ گن لابی کو کنٹرول کیا جائے، نہیں کر سکتے. دے کنٹرول دی اسٹیبلشمنٹ، دے کنٹرول دی الیکشنز، فنڈنگ وغیرہ وغیرہ. تو امریکہ میں یہ بات کہنا کہ جی وہ کمیونسٹ ہیں اور وہاں انہوں نے اسٹالن کو، لینن کو، مارکس کو شیطان بنایا ہوا ہے کہ جی وہ تو یہ سمجھتے تھے اگر وہ یہاں کمیونزم آ گئی یا وہ کامیاب ہو گئے ہمارے خلاف تو ہمارا جو سرمایہ داری نظام ہے، آزادی کا نظام ہے، جمہوریت کا نظام ہے، سیکولرزم کا نظام ہے، فریڈم آف اسپیچ کا نظام ہے، یہ تو سب ختم ہو جائے گا، ہمیں تو اجازت نہیں ہوگی پیسے بنانے کی اور بننے کی. اور تو یہ اپورڈ موبلٹی، مطلب پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا. تو یہ ایک خوف امریکن پبلک کے اندر، اور یہی خوف آپ نے دیکھا کہ ویسٹرن حکومت اور ویسٹرن جو ریاستیں وہاں وہی کمیونزم ہائے کمیونزم. اسی لیے عوام جسے ایکوالٹی کے لیے، ورکرز موومنٹ کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے وہ بھی نہیں ڈالتے، وہ بھی رائٹ ونگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک پہلا فیکٹر تھا کولڈ وار کا، اور انہوں نے بہت اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا. مگر جو ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جب جارج بش نے فیصلہ کیا کہ ہم نے صدام حسین کو اڑانا ہے اور گلف پہ جانا ہے، تو کیا ہوا تھا؟ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، وہ ایسے ویپنز ہیں کہ وہ تباہ کر سکتے ہیں ہماری سویلائزیشن کو. تو یہ خوف زدہ کر دیا سب کو، یورپ میں اسپیشلی،
کیونکہ امریکہ نے یورپینس کو ساتھ لے کے چلنا تھا، اور یورپ کے اندر ڈامک ڈول ہو رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہے ان کے پاس، کچھ لوگ کہہ رہا تھا صدام حسین کے پاس ہیں، صدام حسین کہتا رہ گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، اور اب جا کے اتنے سالوں کے بعد پتہ چلا جی کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے، یہ پورا ایک ڈرامہ تھا ٹو انویڈ عراق۔ تو یہ پہلا ایک خوف بنایا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا۔ اچھا، اس کے بعد اور ابھی یہ ایک ڈرامہ بنا رہے تھے جو کہ 2002 میں جا کے پھر انہوں نے انٹروینشن کی، اس سے پہلے یہ پوری ایک فلسفہ، ایک پروپیگنڈا ایک بنایا تاکہ لوگ جو ہے خوفزدہ ہو جائیں اور اجازت مل جائے ایکشن لینے کی۔ وہ پھر بیچ میں 9/11 ہو گیا، 9/11 ہو گیا تو انہوں نے افغانستان جانا پڑ گیا اس کے پیچھے، مگر انہوں نے پھر سوچا یہ 9/11 کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور وہ پھر ایک نیا ایک بیانیہ شروع ہو گیا، اسلامک ٹیرر۔ اسلامک ٹیرر کے بیسس کے اوپر انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ پوری بنا لی، اور انہوں نے اسلامک ٹیرر کو پھر بنایا پورا IS، داعش، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹرونشنز کے لیے یہ سارے ڈرامے کیے انہوں نے، اور ابھی تک ایک اسلاموفوبیا بنا دیا ہے یہ ویسٹرن نیشنز کے اندر کہ اسلام سے بڑا خطرہ ہے، اور حالانکہ ان کے اپنے ممالک کے اندر اتنے حادثے ہوتے ہیں کہ ان کے لوگ اپنے یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وائٹ سپریمسسٹ یا پاگل لوگ، اتنے لوگ مار دیتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں بچوں کو مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کو ٹیررسٹ نہیں کہتے۔ کوئی وہاں ایک مسلمان کہیں نہ کہیں انوالو ہو جائے تو اس کو اسلامک ٹیرر کہتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ کسی مذہب کے ساتھ ہو، مگر تو یہ ایک نیا خوف بنایا اسلام کے خلاف، تاکہ اپنی یہ جو کاؤنٹر جہاد جو یہ کر رہے تھے اس مڈل ایسٹ کے اندر ان کو ایک مل گیا، موقع مل گیا ٹو انٹروین ان دا مڈل ایسٹ، اور گھر میں آزادی جو تھی اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی پکڑ کے لے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ دس واز دی سیکنڈ دا فیکٹر، اسلامک ٹیررزم۔ سیریا کے اندر جب یہ انٹروین کرنے گئے وہاں بھی انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی سیرینز نے نرو گیس استعمال کی ہے، یاد ہے آپ کو؟ بہت بڑی یہ کہانی بن گئی تھی، لو جی یہ فلموں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ گیسز جو ہیں، یہ مسلمان جو ہیں یا ٹیررسٹ جو ہیں، یہ نرو گیسز جو ہیں یہ لے کے آتے ہیں۔ یہ آپ ہوم لینڈ کی سیریز دیکھ لیں یا کوئی بھی دیکھ لیں، اس کے اندر اسی قسم کے ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ، داڑھی والے ٹیررسٹ جو ہیں یا اسلامک ٹیررسٹ جو ہیں وہ کبھی گیسز لا رہے ہیں، کبھی کوئی اٹامک نیوکلیر کوئی یہ اسمگل کر رہے ہیں، کوئی وہ اسمگل کر رہے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو یہ بھی ایک خوف کریٹ کرنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا ہوا ہے یہ بھی اسی قسم کا ایک خوف بنایا انہوں نے، چائنا کے خلاف خوف، اور پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے لابیز ہیں جو کہ ایونچولی بہت پیسے بنائیں گی اس میں سے جب ویکسین ڈیولپ کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ میں تو سیٹھی صاحب اس پہ صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ ہائے اللہ کرے تماشا ختم ہو جائے، یہ تماشا اپنی جگہ پہ تو چلتا ہی رہے گا، مگر یہ کرونا جو ہے یہ تماشا نہیں ہے تمکنت۔ اب چھوڑیں اس کو، پھر کسی وقت بات کریں گے۔ چلیے آگے آتے ہیں۔ ہاں جی بالکل تماشا نہیں ہے جی، یہ تو بالکل ہماری زندگی کا عذاب بنا ہے۔ مجھے اب یہ آپ نے ماضی کی تو بات سیٹھی صاحب کر لی، مجھے بتائیں اس وقت فی الحال آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہاں کہیں آپ کو یہ کرونا کا استعمال جو خوف اس سے ہے اس کا استعمال ہوتا ہوا کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اپارٹ فرام ویسٹرن نیشنز، یہ بازو میں آپ دیکھ لیں، جیسے کہ نا بازو اچھتے دیکھو ہندوستان اس کی ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے وہ اینٹی پاکستان اور نیوکلیر ویپنز پاکستان اور جہاد پاکستان، اس کا خوف، وہ بھی اسلاموفوبیا، رائز آف ہندو فیشزم، اینٹی مسلمان، اور اب دیکھیں یہ کرونا کے اوپر انہوں نے کیا کیا۔ اب بھی انہوں نے باقی چیزیں چھوڑ دیں، کرونا کے اوپر انہوں نے سارا الزام جو ہے، سارا بوجھ جو ہے مسلمانوں پہ ڈال دیے، اور کیا کیا کہ جی تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع ہوا ہے دلی میں، اور وہاں سے یہ سارا کچھ شروع ہوا، اور کیونکہ وہ انفیکٹڈ تھے انہوں نے ہر جگہ پہ پھیلائی ہے۔ اچھا یہاں 2-3 باتیں مختصر کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اجتماع ہونے جا رہا تھا تو اجازت کس نے دی تھی؟ دلی ایڈمنسٹریشن نے اجازت دی تھی نا، اجازت کے بغیر تو اس اجتماع کو ہال جگہ ہی نہیں ملتی،
تو اجازت انہوں نے دی تھی نا، اس وقت کیوں اجازت دی تھی؟ اور جب پتہ چل گیا تھا تو روکا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں آپ نے ٹیسٹنگ کی؟ کیوں نہیں آپ نے کوارنٹینز کی اس وقت؟ نہیں. تو یہ سب بکواس اور جھوٹ ہے. اور اب اس کے بیسس کے اوپر ہندو راشٹرا نے، آر ایس ایس کے لوگوں نے سارے ہندوستان کے اندر ایک خوفزدہ قسم کی ٹیررزم پھیلا دی ہے مسلمانوں کے خلاف. وہ پہلے چل رہی تھی اور اب اس کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا. اور اب تو ایسے ہے جیسے انڈین میڈیا جو ہے پاگل ہو گیا، مسلمانوں کو شیطان بنا کے اور سارا بوجھ جو ہے مسلمانوں پہ ڈال دیا ہے. یہاں تک کہ کمیونٹیز جو ہے ان کے گیٹس لگا دیے ہیں کہ یہ مسلمان یہاں نہیں آ سکتے، یہاں نہیں جا سکتے. اور بہت سی چیزیں ایسے، آئی ایم شیور یو آر اویئر آف دیم، آپ بھی ہمیں بتا سکتی ہیں کیا کیا وہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے. مگر بی جے پی اینڈ آر ایس ایس اب یہ خوف کا جو فیکٹر ہے اس کو اس کرونا سے بیس لگا کے اس کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں اور بھی زیادتیاں کرنی شروع کر دی ہیں انہوں نے. ہاں جی، انڈیا کے اندر جو بہت ترقی پسند سوچ والے اور جو سیکولر سوچ والے ہیں انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اور اس مسلمانوں کے حق میں بہت انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی جاری کی ہیں. اچھا، یہاں میں سٹی صاحب وقفہ لینا ہے. وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے دوسرے چند پہلو جو رہ گئے ہیں، ان پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو یہ پاور سینٹرز ہیں، جو یہ طاقتور حلقے ہیں، وہ اپنے اقتدار اور اپنی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے بے رحم طریقے اور ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں. تو پھر یہ ایک دلچسپ بات نہیں آپ کو لگتی کہ آج جو دنیا میں 7 کامیاب ترین ملک ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کے خلاف یہ ایک جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے، ان 7 کے 7 کے سربراہ عورتیں، فن لینڈ، جرمنی، آئس لینڈ وغیرہ وغیرہ. اور جو سب سے زیادہ جہاں تباہی ہوئی ہے اور بڑے بڑے وہ جو سپر پاور اور بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کے سربراہ سب مرد ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں اب جو دنیا کی سربراہی ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دے دینی چاہیے کیونکہ ہم زیادہ اہل اور سمجھدار ہیں؟ تبکرت یہ ہے چھٹی کنسپریسی تھیوری جو آپ کہہ رہی ہیں. کوئی کانسپریسی نہیں ہے، میں تو بڑے دلائل کے ساتھ بات کی. نہیں کوئی دلائل کوئی نہیں، دلائل تو میں دوں گا، مگر آپ نے تو پوری سازش کر دی ہے مردوں کے خلاف. میرا خیال ہے ذرا خیال رکھیے، ہمارے زیادہ تر ویورز جو ہیں وہ مرد ہی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی محاذ ہی بن جائے. مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ یہ 7 ممالک جن کا آپ نے ان میں سے 4-5 کا نام لیا، تائیوان، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، آئرلینڈ، آئس لینڈ، ناروے، جرمنی، ڈنمارک، یہ یہاں سب جگہ پہ خواتین ہیں. اور بیسکلی 30s 50s کے اندر، 30s 40s 50s ایکسیپٹ فار جرمنی ویئر اینجلا مارکل از مے بی ان 60s. باقی سب جو ہے دیر آل مڈل ایجڈ، یہاں تک کہ وہ ایک آدھ میں تو 34-35 سال کی بھی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ان خواتین کا ٹریک ریکارڈ کچھ تھوڑا سا بہتر ہے فرام دا مین، جن کے ساتھ یہ کمپیئر کیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ نے وہ جو ٹیبل شیبل لگایا ہوا، تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ظاہر ہے آپ نے لگانا ہی تھا، جو مسٹر ٹرمپ کو تو لگانا تھا، بورس جانسن کو لگانا تھا، میکرون کو لگانا تھا، اٹلی اور اسپین کے پرائم منسٹرز کو لگانا تھا، کیونکہ سب سے برا حال ان 5 ممالک کا ہی ہے. سب سے ٹاپ برا ڈیزاسٹر جہاں ہو رہا ہے وہ امریکہ ہے، اس کے بعد اٹلی، اسپین، فرانس اینڈ یو کے. تو اور ہر جگہ پہ ایک ہی چیز، مردوں نے کسی کی بات نہیں سنی، اپنی بات کی، اور کسی خاص ایکسپرٹ شیفس کو کنسلٹ نہیں کیا، اور لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے. ہم وہ کاروبار کریں، اور کوئی گل ہی کوئی نہیں، فکر کی بات نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیسکلی ویری کولڈ بلڈڈ. اچھا ادھر، اور آپ نے ان کا حال دیکھ ہی لیا جو کرونا نے ان کو سیدھا کر دیا. یہاں کیا یہ خواتین جو ہیں، سب سے پہلا فیکٹر ان سب کا کیا ہے کہ یہ انہوں نے سب نے ایکسپرٹ ایڈوائس لی. انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ جی ہماری کوئی شہرت بڑھے گی نہیں بڑھے گی. ایکسپرٹ ایڈوائس لی، لے کے فوراً فیصلہ کیا.
اچھا یہ مردوں نے کوئی فوراً فیصلہ نہیں کیا, کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا, اپنا آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لینا, اس سے کوئی بڑا مرد بھی کوئی ہے, وہ بھی کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا, نہیں ہاں ہاں, انڈیسائسونیس. اور یہ خواتین جو ہیں ڈسائسو, ٹھا کر کے سب سے پہلے انہوں نے جو اقدامات کرنے تھے, اپنے لوگوں تک سہولتیں پہنچانی تھیں, یا لاک ڈاؤن کرنا تھا, یا ٹیسٹنگ کرنی تھی, اسٹریٹ اوے ٹھک 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 ٹھک, کوئک فیصلہ, امپلیمنٹیشن میکنزمز, اور دیکھ لیں ان کا رزلٹس آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد اتنے اچھے نہیں ہوتے کمیونیکیشن کرتے وقت. آپ نے دیکھا عمران خان صاحب ہر تیسرے دن آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی گولی دینے کے لیے, وہ گھاس نہیں, لوگ کہتے ہیں یار پھر آ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز کو ایک بات کرتے ہیں, اگلے دن پھر چینج کر دیتے ہیں, یو ٹرنس لے لیتے ہیں, کوئی ٹویٹ ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں. ایروگنس اور ان اکاؤنٹیبلٹی. خواتین بڑی طریقے سے ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز بہت اچھی, دے کم اکراس ایز ہیومین, سینسٹیو. اس سٹیج پہ جب عورت اس قسم کی سچویشن میں آ جاتی ہے تو وہ ایک ماں کا رول بھی کر لیتی ہے, بہن کا رول بھی کر لیتی ہے, بیوی کا رول بھی کر لیتی ہے, اپارٹ فرام بینگ دا رول آف دا لیڈر, جس کے ساتھ ایک ٹرسٹ, ایک ہمدردی, ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے. پیپل آر مور انکلائنڈ ٹو بلیو ویمن ہو آر لائک دس دین دے آر انکلائنڈ ٹو بلیو اسٹرانگ مین. آپ نے دیکھا یہ سارے اسٹرانگ مین نہیں ہیں جو اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہے ہیں. سارا دنیا یہ نیشنلزم اور اتھارٹیرینزم اور ریسزم یہ سب اسٹرانگ مین کر رہے ہیں. جو بھی آپ لے لیں, یہ دیز آر آل سو کالڈ اسٹرانگ مین. برازیل ہو جائے, ارجنٹینا ہو جائے, ادھر ہو جائے ادھر, اور ٹفیز. اور حال دیکھا انہوں نے کیا کیا. خواتین بیٹر کمیونیکیشن اسٹریٹجیز, بالکل کسی قسم کی اتھارٹیرینزم نہیں, ڈیموکریٹک راستے. اور پھر جب لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ سب سے بڑا فیکٹر ان کا یہ ہوتا ہے تمکنت کہ ان کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, پہ اعتماد کرتے ہیں. وہ جو فن لینڈ کی خاتون ہیں ان کو 85% ٹرسٹ فیکٹر ہے ان کا, 85%. یہ جو آسٹریلیا کی خاتون ہے, آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کی پبلسٹی ہوئی جب یہ ہوا تھا, سارا کچھ ٹیررزم ہوئی تھی, کس طریقے سے وہ گئی تھی, جا کے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ملی, سب کو اپنی کمیونٹی کو ساتھ لیا. نیوزی لینڈ کی بات کر, ہاں نیوزی لینڈ کی, سوری ناٹ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی بات ہے. اور آخری بات جاتے جاتے یہ میں کہہ دوں, دو باتیں. ایک تو یہ کہ ابھی میں نے ذکر کیا ماں بھی, بیوی بھی, بہن بھی, تو ملٹی ٹاسکنگ. خواتین ملٹی ٹاسکنگ میں بڑی کامیاب ہوتی ہیں. جب سے وہ پالیٹکس میں آئی ہیں تو وہ تو اور بھی ان کی حیثیت بڑھ رہی ہے. آپ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجیے, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور اب مریم, کیوں عوام رسپونڈ کرتی ہے نا, دے فیل یو کین ٹرسٹ دیم مور. اینڈ یہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے بیکاز ان کا جو ہسٹورک رول ہے ان سوسائٹی, اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ ہے. مرد تو بالکل وہ ڈکا لگا دے تو کل آ دے, آئی ایم دا بریڈ ونر, وہ بھی نہیں رہے بریڈ ونرز اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ دیز آر سم آف دا ریزنس. اس کے علاوہ جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں, یہ کنٹریز کو مینج کرنا بھی آسان تھا, بی آنیسٹ. اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بہت اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں فار سویلینس پروٹیکشن اینڈ فار ہیلتھ اینڈ فار کیئر. اور وہاں کارپوریٹ سیکٹر, گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ سوشل سیکورٹی اینڈ دی سول سوسائٹی سب مل کے انہوں نے نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں سوشل سیکورٹی کے, اور امپلیمنٹیشن میکنزمز بنائے ہوئے ہیں. اور فائنلی جو کہ یہاں باقی ملکوں میں نہیں ہے. اور فائنلی میں آپ سے یہ کہوں کہ ون ویری امپورٹنٹ فیکٹر از دیٹ پاپولیشنس چھوٹی ہیں, ان کو مینیج کرنا بہتر ہے, اور افیکٹو کمیونیکیشن وہاں جو ہے دیٹ از مچ بیٹر. سو ایک تو وہاں کے ڈیموگرافکس اور کمپنی کی اور اس ممالک کی جو سوشل سسٹمز ہیں وہ, اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ ویمن لیڈرز. آئی تھنک وہ سسٹم ہی ایسا ہے, انہوں نے خواتین ہی کو الیکٹ کیا ہے, وہاں زیادہ تر اب خواتین ہی الیکٹ ہو رہی ہیں. جی سیٹھی صاحب, لیڈر عورت ہو یا مرد, مگر دونوں میں قابلیت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جی خوف حقیقی ہے یا فرضی ہے, مگر احتیاط لازمی ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.